ہماری عدلیہ کی ساکھ قدم قدم پر متاثر ہو رہی ہے میڈم شیخ، اور یہ ثابت ہو رہا ہے قدم قدم پر کہ یہ ملک چند خاندانوں کا ہے اور یہ عدالتیں چند خاندانوں کے لیے ہیں، اور یہ جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا انصاف چند خاندانوں کے لیے ہے۔ میڈم شیخ، میرے محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ تا حیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے۔ میرے محترم چیف جسٹس صاحب، قرآن نے جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ جھوٹ جو بولے وہ بھی اب جائز ہوا، جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے۔ دین نے کہا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میڈم شیخ، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کہیں بھول نہ جاؤں دو باتیں۔ ایک تو اب سمجھ آئی کہ مسلم لیگی کیوں کہا کرتے تھے کہ جسٹس بندیال جائیں گے گھر اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئیں گے تو تب نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ اور دوسرا، میرے محبوب قائد آپ کو مبارک ہو، آپ نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دی۔ چند دنوں میں العزیزیہ کرپشن کیس، ایون فیلڈ کیس کرپشن کیس، فلیگ شپ کرپشن کیس، اشتہاری پن، مجرم پن والا سٹیٹس اور تا حیات نااہلی، اور یہ سب کچھ ختم ہوا۔ میرے محبوب قائد آپ کو مبارک ہو۔ ہاں، جس بھونڈے جس مضحکہ خیز انداز میں ختم ہوا وہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ میڈم شیخ، میری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حکمران سچا نہ ہو، حکمران دیانتدار نہ نکلے، سچا نہ نکلے، دیانتدار نہ نکلے، مگر پھر بھی حکمرانی کرے، مطلب حکمران جھوٹا، فراڈی، دھوکے باز ہو، چلے گا۔ میڈم شیخ، میری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، آپ کا سوال ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کوئی رتی بھر شعور والا بھی اس کو درست کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا میڈم شیخ، میری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے حکمران یا سیاستدان کے لیے اب جائز ہوا ہے لٹو پھٹو پھر پھٹو، اور یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، میری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ صادق اور امین پیغمبری شیوا ہے، ہمیں اس سے بچاؤ، ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان کو اس سے بچاؤ، اس کو صادق کے قریب نہ لاؤ، سچا اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ سچا اور دیانتدار ہونے والی وہ شرط پوری کر سکے، نہ اس کو رہنے دو۔ اور لہٰذا یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، میرے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حکمران پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، قوم کو بے وقوف بنائے، سپریم کورٹ میں جعل سازی کرے اور یہاں سے چلے کہ میں کیا، یہ ہے جناب اسپیکر ذرائع، اور میں کیا، میرے بچوں پر بھی الزام ہے، میں گھر چلا جاؤں گا، اور پھر یہ کہہ دے کہ میرے اثاثے اگر ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا۔ ویسے کتنا دور اندیش حکمران تھا، اس وقت کہا، اور آج میری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہمیں کیا۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ حکمرانی کے لیے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم اس کو بنانے کی تیاری کریں، یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تا حیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے۔ یہ میرے ریمارکس میں فرمایا چیف جسٹس صاحب نے۔ توبہ کے دروازے کھل گئے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ چند لوگوں کے لیے، جہانگیر ترین کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، یا اس حکمران اور اس سیاستدان کے لیے جس نے پھر ہمیں آگے مستقبل میں لٹنا ہے، ہم سے جھوٹ بولنا ہے، ہم سے فراڈ کرنا ہے، ہم سے دھوکہ دہی کرنی۔ 80-90 ہزار اور لاکھ کے قریب قیدی جو سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں اس غریب جیلوں میں، ان کے لیے کب توبہ کے دروازے کھلیں گے؟ کہ اگر کھل گئے ہیں تو فیصلہ درست ہے، اگر نہیں ان کے لیے کھلے تو یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور میڈم شیخ، آخری بات، میں تمام 6 جج صاحبان سے کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کا کوئی کک، کوئی ڈرائیور، کوئی منشی، کوئی آپ کا مینیجر جھوٹا نکلے، کرپٹ نکلے، 2 نمبر نکلے، فراڈی نکلے، آپ اس کو ایک خاص مدت تک سزا دیں گے، جاؤ 5 مہینے کے بعد دوبارہ آ کے ملازمت کر لینا؟ اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور یہ ملک چلانے والوں کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا۔ لیکن میڈم شیخ، یہی فیصلہ آنا تھا